بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں انتہائی ضروری اور زبردست موضوع عملیات میں یہ موضوع بہت ضروری ہے، جو کہ ہم احباب کو پتہ نہیں چلتا ہے ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے۔ ہم نے جب نقش لکھنا ہوتا ہے تو وہ ہم نے زمین پہ نہیں رکھنا ہوتا، لکھتے ہوئے ٹیبل پہ نقش نہیں رکھنا ہوتا۔ بہت ہی کوئی عامل کامل بندہ ہو تو پھر وہ اپنے طریقے سے کوئی چیز لکھے تو ٹھیک، ورنہ آج کل جو بھی عملیات کر رہے ہیں ان شخصوں کے لیے یہ ایک ضروری میسیج ہے کہ آیا کہ ہم نے جو نقش لکھنی ہے وہ کس وقت لکھنی ہے اور کس طریقے سے لکھنی ہے، اور دایاں گھٹنا یا بایاں گھٹنا کس لیے لازمی ہے۔ یہ بہت سی تفصیلات ہوتی ہیں جو کہ آپ احباب کو پتہ نہیں ہوتا، اور آپ پھر اپنی مرضی سے من مانی سے نقوش لکھتے رہتے ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں جی سائلی سوال والے کو فائدہ نہیں ہوا، اور آپ پاس جو ہجوم لگا ہوا تھا کسی وقت وہ سارا آہستہ آہستہ زیرو ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں آیا کہ ہم نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے جو یہ ہجوم ہمارے پاس پہلے رش تھی، ابھی وہ سائلی سوال سارے آنے بند ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے بات کریں گے دائیں گھٹنے کے اوپر۔ دائیں گھٹنے کے اوپر کس وقت نقش لکھے جاتے ہیں اور کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا۔ سب سے پہلے دائیں گھٹنے کی اگر بات کریں روحانیات کے حوالے سے، تو دائیں گھٹنے کے اوپر ہم مشتری کی ساتھ میں اچھے نقوش، تمام اچھے نقوش، پیار و محبت کے، کاروبار چل جائے، شادی ہو جائے، نظر بد ختم ہو جائے، بندش ختم ہو جائے، اور بہت سارے ایسے معاملات جو کہ ہم اچھائی کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم نے کہاں دائیں گھٹنے کے اوپر رکھ کے ہم نے وہ نقوش پر کرنے ہوتے ہیں۔ دائیں گھٹنے کے اوپر رکھ کے وہ نقوش پر کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر دائیں گھٹنے کے اوپر رکھ کے ہم نے نقوش پر کرنے ہیں تو ہم نے مشتری کے ساتھ میں اچھی ساتھ میں اچھے طریقے سے دائیں گھٹنے کے اوپر پھر رکھنا ہے۔ پھر کوئی بھی ہم نقوش لکھیں گے تو پیپر ہمارا دائیں گھٹنے کے اوپر ہونا چاہیے، تب جا کے وہ ہمارے نقوش، وہ عملیات ہمارے کام کریں گے۔ یہ ہوگی پہلی چیز جو کہ ہم نقش کو 100% کسی سائلی سوال کے لیے بذات خود اپنے لیے ہم دائیں گھٹنے کے اوپر رکھیں گے، مشتری کے ساتھ میں لکھیں گے، تب جا کے یہ ہمارا اچھا جو نقوش ہے یہ کامیاب ہوگا۔ اب یہاں پہ اگر بات کریں بائیں گھٹنے کے اوپر، جس طرح کی ایک نجس چیز ہے دائیں گھٹنے کے اوپر جب آپ رکھتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو کہ جب لکھنے بیٹھتے ہیں دائیں گھٹنے کے اوپر، بائیں گھٹنے کے اوپر رکھ کے تو لکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بندش کے حوالے سے کس کے اوپر بندش لگانی ہے تو دائیں گھٹنے کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو اچھے نقوش ہیں مشتری کے ساتھ میں دائیں گھٹنے کے اوپر لکھنے، اور جو کسی کے اوپر بندش لگانی ہے، جادو کرنا ہے، کوئی بھی طلسم لکھنا ہے، اس کی زبان بند کرنی ہے، اس کو کسی کام سے روکنا ہے، تو ہم پھر مریخ کی ساتھ میں بائیں گھٹنے کے اوپر اپنا وائٹ پیپر رکھ کے لکھیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے آپ کی جانب سے کہ آیا کہ ہمارا جو وائٹ پیپر ہے یہ بالکل وائٹ ہونا ضروری ہے؟ تو بالکل وائٹ ہونا ضروری ہے۔ مثال دیتے چلے، یہاں پہ ایک 9 خانے بن رہے ہیں جو کہ 15 کی چال کا ایک نقش ہے، 9 خانے بن رہے ہیں۔ اب جب 9 خانے بن رہے ہیں بیچ میں، تو جو اضافی لائنیں آپ جب لائنیں کی پیپر لے لیتے ہیں لائنوں والا، جو اضافی لائنیں ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بھی نقش کے اندر شامل ہو رہی ہیں، تو اس کو نقش کے اندر شامل نہیں کرنا اضافی لائنوں کو۔ تو یہاں پہ بالکل وائٹ پیپر لیں گے، بائیں گھٹنے کے اوپر رکھیں گے، فلاں شخص کے اوپر بندش لگانا ہے، اس کی شادی نہ ہو، یا اس کا کاروبار نہ چلے، یا اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم نے بائیں گھٹنے کے اوپر رکھ کے ہم نے اس نقش کو لکھنا ہے، پھر اس کی اپنی تاثیر بدل جائے گی۔ تو یہاں پہ عملیات کی فیلڈ میں یہ چیز ہوتی ہے، جب آپ کو کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے ہے کہ دائیں گھٹنے کے اوپر لکھنے سے نقش کتنا فائدہ دے گا اور کیا فائدہ دے گا۔ بائیں گھٹنے کے اوپر ہم نقش لکھیں گے رکھ کے پیپر وائٹ، بالکل وائٹ پیپر ہونا ضروری ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ اپنی چیزیں ان کو ختم کرنا ہے، ان کی ترتیب بنانی ہے، تب جا کے جو سائلی سوال والا ہے اس کا کام ہوگا، اور آپ کو پھر بینیفٹ جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا پھر نقش کا۔ کیوں کہ یہاں پہ
ہند قومی پلیٹ فارم پہ جن رازوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے عملیات کی فیلڈ میں، شاید یقیناً آپ نے اس سے پہلے کوئی ایسے اعمال دیکھی ہوں جن سے کوئی پردہ اٹھا رہا ہو۔ نہیں، کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ رزق روزی کا میرے بھائی سوال ہے۔ بہت سے احباب کی رزق روزی بند ہوتی ہے اس سے۔ اگر ساری باتیں سچ آپ کے ساتھ کرنا شروع کر دینا تو ان کا پھر وہ مسئلہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک بات یہ آپ یاد رکھیں، اس میں آپ کسی جگہ پہ عملیات کی فیلڈ میں جاتے ہیں، اگر وہ آپ کے صدقہ و خیرات مانگتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کو دیں۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس جب جاتے ہیں، ڈاکٹر چاہے کچھ بھی ہو کرے، وہ اپنی فیس اس نے لینی ہے۔ جب فیس لینی ہے، پھر آپ کا کام، آپ کی وہ بیماری ایک جگہ ختم نہیں ہوتی ہے تو آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے ڈاکٹر کو ہماری فیس واپس کر دیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عملیات کی فیلڈ میں کچھ اصول ہوتے ہیں کسی چیزوں کے۔ بڑے بڑے جو عامل کامل بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ایسی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا یہ والی چیز نہ دی تو ہم آپ کا کام نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے وہ آپ کا کام؟ وہ آپ کی بلا اٹھا کے اپنے سر میں کبھی بھی نہیں ڈالیں گے۔ آپ ساتھ ایک کالے علم کا کوئی چیزیں سوار ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جو ان کو چیز چاہیے، صدقہ چاہیے، آپ ان کو نہیں دیں گے، وہ جی فیس بھی اللہ کر دیں جی۔ اب اس نے وہ آپ کی چیز اٹھا کے اپنے گلے نہیں ڈالنی ہے یا اپنی اولاد کے گال میں نہیں ڈالنی ہے۔ جب تک آپ انہیں صدقہ نہیں دیں گے وہ آپ کا کام روک کے رکھتے ہیں۔ تو خدا را ایسا ہرگز نہ کریں۔ جو احباب آپ کے ساتھ، آپ کے آس پڑوس میں آپ کے جا رہے ہیں عامل کے پاس، اس کا جو صدقہ ہے اس کو دیں تاکہ اس سے بھی نجس چیزیں دور ہوں۔ اس کی بھی زندگی کا سوال ہوتا ہے، اس کی بھی بچیں، اس کی بھی زندگی کا سوال ہے، اور آپ اپنی بھی زندگی کو آسان بنائیں۔ یہ چیزیں بتانا جو ہوتی ہیں، یہ بتانا اس لیے مقصود ہے کہ آپ کا دماغ، دل کھلے۔ واقعی یہ چیزیں صدقہ و خیرات کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں تو وہ جو نجس چیزیں ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، جادو جنات، آسیب نظر بد، بندش، رکاوٹیں، مصیبتیں، وہ کبھی بھی کوئی عامل اپنے سر نہیں لے گا۔ پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دائیں اور بائیں گھٹنے کے جو اصول ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے نقش لکھنے کے، تاکہ آپ احباب کو 100% فائدہ ہو۔ ہند قومی پلیٹ فارم پہ اس منتھ میں جو کلاس چلے گی وہ حمزات کے حوالے سے چلے گی۔ کوئی احباب ایڈمیشن لینا چاہے، 1500 روپے ماہانہ فیس ہے، وہ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہند قومی پلیٹ فارم کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ گھنٹی کا بٹن ہے اسے پریس کریں تاکہ اسی طرح نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ خدا حافظ۔